السلام علیکم۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ خاموشی کے بارے میں ہونے والا ہے، سائلنس کے بارے میں، سائلنس کی امپورٹنس کے بارے میں، خاموشی کی اہمیت اور ان سے ہم کیا کیا چیزیں سیکھ سکتے ہیں اور ہمیں خاموشی کیوں اختیار کرنی چاہیے، ہمیں خاموش کیوں رہنا چاہیے، اس کے بارے میں آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے اس کے بارے میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو یہ ہے کہ خاموشی سب سے اہم چیز ہے کسی کی زندگی کو اونچا مقام دینے کے لیے، کسی کی زندگی کو اوپر اٹھانے کے لیے اور کسی کی زندگی کو اہم سے اہم تر بنانے کے لیے خاموشی کا کردار بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اور خاموشی ایک ایسا کردار ادا کرتی ہے کسی کی بھی زندگی میں، کسی کی لائف میں، کہ جو کہ ایک زیادہ بولتا ہوا اوور ریئیکٹڈ، جو اوور ایکٹنگ کرتا ہے ہمیشہ، وہ اس شخص سے کئی درجے زیادہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے اور اس شخص سے کئی زیادہ درجے اچھی ہوتی ہے۔ تو آج ہم اسی حوالے سے بات کرنے والے ہیں۔ تو فرسٹ آف آل، خاموشی جو ہے وہ سب سے خوبصورت چیز ہے، بغیر کسی جیولری اور بغیر کسی گولڈ کے۔ خاموشی وہ واحد چیز ہے جو کہ ہمیں غنی کر دیتی ہے۔ تو حدیث شریف میں بھی ہے اور ایک آیت جو ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سناؤں تو وہ یہ ہے کہ وَحَیْبَةُ مِن غیری سلطان، اور یہ ہیبت اور پرسٹیج کو بڑھا دیتی ہے بغیر کسی اتھارٹی کے، بغیر کسی کی اجازت، بغیر کسی کے۔ تو یہ جو خاموشی ہے یہ خود بخود ہی کسی دوسرے پہ ہمارا امپیکٹ کریٹ کر دیتی ہے، خود بخود ہی جو ہماری دوسرے شخص کے اوپر پرسنالٹی جو ہے وہ جنریٹ ہو جاتی ہے یہ خاموشی کے ذریعے۔ جب ہم خاموش رہتے ہیں تو لوگوں کو بھی کچھ ایسا ہی لگتا ہے کہ یار یہ ڈوبا ہوا شخص ہے، یہ کوئی پہنچی ہوئی چیز ہے، حالانکہ بے شک ہم اس کا دکھاوا نہ کریں کہ ہم اس کو دکھاوا کریں کہ ہم آگے پہنچے ہوئے ہیں یا جو بھی واٹ ایور۔ سو اس کے بعد جو سیکنڈ چیز ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث شریف میں فرمایا کہ جو خاموشی کے بارے میں جو حدیث شریف آئی ہے ایک واضح طور پہ، وہ یہ ہے کہ روزانہ صبح کو جو جسم کے تمام اعضاء زبان سے آ کے معافی مانگتے ہیں کہ مہربانی، تیری مہربانی، خاموش رہنا آج سارا دن، کیونکہ اگر تو خاموش رہی تو ہم بچ جائیں گے، کیونکہ سارا کچھ تیرے حوالے ہے۔ اگر تو جیسا بولے گی، جیسے تیرے ایکشن ہوں گے ویسے ہمارے ایکشن ہوں گے، جیسے تو بولے گی تو ویسے ہمارے جو باڈی کے اعضاء ہوں گے وہ سارے ویسے کے ویسے ایکشن کریں گے۔ تو تیری مہربانی، تو خاموش رہیں تو اس وجہ سے ہم بھی بچ جائیں گے۔ تو اسی حوالے سے ایک جو واقعہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک واقعہ ہے کہ ایک عورت جو ہے ایک مولوی صاحب کے پاس آئی، تو انہوں نے مولوی صاحب کو کہا کہ میں بہت پریشان ہوں، آپ ہی میرا علاج کر سکتے ہیں، آپ کی مہربانی ہوگی کہ میرا علاج کریں۔ اور مولوی صاحب نے جب پوچھا کہ کیا بات ہے تو عورت نے کہا کہ میرے گھر میں بہت مسائل ہیں، میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ بھی مسائل کرتے ہیں، میری جو بہو ہیں وہ بھی مسائل کرتی ہیں، اور یہ سب آپس میں مسائل کرتی ہیں، اس وجہ سے میں پریشان ہوں، حالانکہ میں بہت ہی شریف عورت ہوں۔ تو مولوی صاحب نے پہلے تو عورت کو دیکھا، اس کے بعد جانچا تھوڑا، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے ایک پرچی لی، اس پہ ایسے کچھ لائنیں وغیرہ کچھ لکھا اور ان کو دے دیا۔ ان کو کہا کہ آپ نے جب بھی خاص طور پر یہ تب آپ نے اس تعویذ کو جو ہے وہ عمل میں لانا جب آپ ان کے درمیان میں بیٹھی ہوں گی، ان سب کے درمیان میں بیٹھی ہوں گی، تب آپ نے اس کو عمل میں لانا ہے۔ تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ نے اس کو دانتوں کے نیچے، دانتوں کا پچھلا حصہ اس کے نیچے اس تعویذ کو رکھنا ہے اور بس ایسے زور سے ایسے دبا کے رکھنا ہے اس کو، بس ٹھیک ہے، یہ کرنا ہے آپ نے، اور تب تک نہیں چھوڑنا جب تک سارے وہ الگ الگ نہیں ہو جاتے، کوئی کہاں چلا جاتا ہے کوئی کہاں چلا جاتا ہے، تب تک آپ نے وہ نہیں نکالنا۔ تو وہ عورت گئی اور اس نے ایسا کیا، تو چند دنوں بعد وہ پھر دوبارہ واپس آئی کہ مولوی صاحب آپ نے ایسا کیا جادو کر دیا ہے کہ واقعی میں ہمارے گھر میں سارے مسائل ختم ہو گئے ہیں۔ تو مولوی صاحب نے جو جواب دیا وہ آپ اس تمام چیزیں اس میں ہیں آپ کے لیے، اس میں مورل آف دا اسٹوری اس میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایکچولی بات یہ تھی کہ آپ اپنے آپ کو شریف بتا رہی تھی، حالانکہ اصل میں ایسا تھا نہیں، ساری مصیبت کی جڑ آپ ہی تھی۔
تو سننے میں تھوڑا ڈیفرنٹ لگتا ہے لیکن ایسا ہی ہے. انہوں نے کہا کہ آپ ہی کی وجہ سے وہ سارے مسائل تھے. حالانکہ ان کی طرف سے بھی ہوں گے لیکن مین جو ہے وہ آپ کی طرف سے تھے تو ابھی سورٹ آؤٹ ہو گئے. سو آپ کو چپ کرانے کے لیے میں نے کہا تھا. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خاموشی جو ہے وہ کسی بھی زندگی کے پہلو میں بہت ہی اہم جز ہے اور یہ ہماری زندگی میں ایک اہم کردار ادا کر سکتی ہے. تو اس میں جو ہے انگلش میں بھی کچھ لوگوں نے اس کو ہر قسم سے ایکسپلین کیا. تو ایکچولی جو خاموشی ہے نا اس میں یو ڈونٹ نیڈ ٹو اپولوجائز ٹو پیپل فار اینی تھنگ، کیونکہ آپ خاموش ہوتے ہیں اور آپ کو کسی بھی طریقے سے کسی بھی چیز کے بارے میں معافی مانگنے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ آپ نے کچھ کیا ہی نہیں، آپ بولے ہی نہیں ہو. تو اسی وجہ سے بھی خاموش رہنا ضروری ہے. اور جب بات رہی لڑائی جھگڑے کی اور کسی ایسے موقع پر جہاں پہ آپ کو خاموش رہنا چاہیے وہاں پہ اگر آپ بول پڑتے ہیں تو وہ بھی آپ کی زندگی میں بہت ہی یعنی کہ نیگیٹو امپیکٹ کرتا ہے، نیگیٹو امپیکٹ کریٹ کر دیتا ہے. آپ اوور تھنکنگ کرنے لگتے ہو کہ یار یہ میں نے کیا کر دیا ہے، وہاں پہ میں نے چپ رہنا چاہیے تھا، میں نے یہ بول دیا، یہ نہیں بولنا چاہیے تھا، یہ بول دینا چاہیے تھا، یہ نہیں بولنا چاہیے. تو آپ اس سے اچھا اگر آپ خاموش رہتے تو اس سے ایک تو آپ کی جو ہے مینٹل ہیلتھ پہ بھی اثر کم پڑے گا اور دوسری بات یہ کہ آپ اوور تھنکنگ بھی نہیں کریں گے اور آپ ایک قسم سے خوش رہیں گے. تو خاموشی جو ہے وہ ہر طریقے سے اوزار ہمارے لیے اور ہر طریقے سے ہمارے لیے بہترین طور پہ یہ ظاہر ہوئی ہے خاموشی. تو اس لیے کہتے ہیں سائلنس جو ہے سائلنس از دا موسٹ پاورفل اسکریم. اور خاموشی کو کبھی بھی مس انڈرسٹینڈ نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ کسی کے ساتھ لڑ رہے ہیں، اگر آپ نے کسی کو تھپڑ مار دیا تو وہ خاموش رہا اور اس نے ایسے سمائل کی اور چلا گیا، تو آپ بھی سوچتے ہوں گے یار میں نے کیا کر دیا، تھپڑ مارا ہے، حالانکہ غلطی بھی میری تھی، میں نے یہ کیا کیا ہے، اس کو تھپڑ مار دیا اور وہ مسکرا کے چلا گیا آگے سے. تو آپ دن رات سوچو گے، آخر کار آپ کبھی نہ کبھی جا کے اس سے معافی مانگ ہی لو. تو خاموشی رہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو زندگی ہے وہ سنور سکے. آپ کی زندگی اور آخرت پر اس کا ایسا اثر پڑتا ہے کہ آپ بہت سارے گناہوں سے بچ جاتے ہو اور آپ گالم گلوچ سے بچتے ہو، آپ ایسے باتوں سے بچتے ہو جن سے کہ لوگ اکثر کے جہنم کی طرف چلے جاتے ہیں. تو خاموشی جو ہے وہ ایسی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ چھوٹی سی چھوٹی بات پر آپ کو بخش بھی سکتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی بات پر پکڑ بھی سکتے ہیں. اگر آپ خاموش رہیں گے تو آپ اس بات سے بھی دور رہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے کچھ ایسی بات نازل ہو کہ آپ اس سے ناخوش ہوں اور آپ کی زندگی میں بھی وہ واقعات رونما ہوں. سو ایوری بیٹل از اسٹارٹیڈ ود اے سنگل ورڈ. تو یہ ایک چیز پروو ہوئی ہے سائنٹیفکلی بھی اور اسلامک وے میں بھی ہر طرح سے کہ ایک جو سنگل ورڈ ہے صرف ایک ورڈ سے شروع ہوتی ہے. ہر جو جنگ ہوتی ہے ہر جنگ ایک ورڈ سے شروع ہوتی ہے، کیونکہ اگر کوئی بولے گا نہیں تو جنگ کیسے ہوگی. وہ اب دوسری جو ہے ایک آرمی بھی خاموش ہے، دوسری آرمی بھی خاموش ہے، تو جنگ کیسے ہوگی. اب چپ چپ سارے کھڑے ہیں تو جنگ کیسے ہوگی. تو کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ اسٹارٹ کرے گا نا تو تبھی تو جنگ ہوگی. تو ایوری سنگل بیٹل اسٹارٹ ود اے سنگل ورڈ. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خاموشی ایک ایسا ہتھیار ہے جو کہ آپ کہیں پہ بھی اس کو کسی پہ بھی وار کر سکتے ہیں خاموشی کے ہتھیار کو لے کے، اور یہ دشمن کو بھی بڑے سے بڑے دشمن کو بھی ہلاک کر سکتی ہے. اور اس سے سب سے مین بات جو ہے وہ لوگ ایسے دنگ رہ جاتے ہیں کہ یار اس میں ایسا صبر آیا ہے کہاں سے ہے. آپ چاہے آپ کے اللہ نہ کرے آپ پہ ایسی کوئی مصیبت پڑی ہے کہ دوسرے لوگوں میں پڑی ہے تو وہ ایسے پریشان ہو گئے ہیں، ڈپریشن میں چلے گئے ہیں، اسٹریس میں آ گئے ہیں، لیکن آپ پہ اللہ نہ کرے جب پڑی ہے تو پڑ چکی ہے، آپ بیٹھے ہیں، سائلنس ہیں، کوئی بات نہیں، نیکسٹ ٹائم صحیح، آپ خاموش ہیں. لوگ آپ کو دیکھیں گے یار جب میری باری تھی تب تو میں اتنا ڈپریشن میں تھا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ پتہ نہیں میں کیا کروں. تو اس پہ آئیے تو پتہ نہیں کیا یہ اس کی پرسنالٹی تو یار اوپر لیول کی ہے، میں تو پتہ نہیں کدھر ہوں. تو لوگوں میں یہ ایک ایسا فیکٹر بھی کریٹ کر دیتی ہے خاموشی کہ لوگ آپ کو دیکھنے کے لیے بھی ترس جاتے ہیں کہ قابل دید ہوتے ہیں آپ ان کے لیے. تو ٹاپک کو وائنڈ اپ کرتے ہیں اور ایٹ دا اینڈ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ خاموشی سے
ہم دنیا کا ہر تالا توڑ سکتے ہیں، دنیا کی ہر وہ چیز حاصل کر سکتے ہیں خاموشی سے جو کہ بول کے نہیں حاصل کی جا سکتی۔ ہاں کئی جگہوں پہ بول لینا چاہیے، اپنے حق کے لیے بھی بول لینا چاہیے، یہ ہر جگہ پہ خاموشی ضروری نہیں ہے۔ جہاں پہ آپ کا حق ہے، جہاں پہ آپ کا رائٹ ہے، وہاں پہ آپ بولیں، بالکل بولیں۔ کہنے کا مطلب یہی ہے کہ جو خالی برتن ہوتا ہے وہی ہمیشہ زیادہ شور کرتا ہے، تو جو جن کے اندر کچھ علم ہوتا ہے، جن کے اندر کچھ ہوتا ہے، کچھ علم کی روشنی ہوتی ہے، وہ خاموش رہتے ہیں کہ یار ہاں مجھے اگلا قدم کیسے اٹھانا ہے، میں آگے کیسے سٹیپ لوں، تو میں آگے کیسے کامیاب ہو سکتا ہوں، وہ ان کا فوکس ہی ادھر ہوتا ہے۔ تو جو ایسے بولتے رہتے ہیں خالی فالتو کی باتوں میں پڑے رہے ہیں، یہ ہے وہ ہو گیا، یہ ہو گیا، تو اللہ جی پتہ نہیں کیا کر دیا، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ کامیاب تو ہونے سے رہے، ناکامی بھی ان سے ایسی ان سے محبت کرے گی کہ ان کے ساتھ چھوڑے گی نہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو یہ تھوڑی پسند آئی تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا چینل کو۔ اور میری یہ فرسٹ ویڈیو تھی، اور اس میں کوئی اگر کمی پیشی ہو تو اس کے لیے بھی میں معذرت چاہوں گا، کیونکہ کیمرے کے سامنے کچھ لوگ ہوتے ہیں کیمرہ شائی ہوتے ہیں، میں نہیں ہوں، لیکن یہ بات ہے کہ تھوڑا کانفیڈنس بھی آنا ہوتا ہے، تو آہستہ آہستہ یہ بلڈ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ امید ہے کہ کمی بیشی نہیں ہوگی، تو اگر کوئی ہو گئی ہو تو بھی میں آپ سے بھی معذرت چاہوں گا۔ پھر ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، اور ساتھ رہیے گا آپ، اور اسٹے ٹیون ان، اور ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں، اور اللہ حافظ۔